ایک تحقیق ہوئی بریڈفورڈ یونیورسٹی یو کے میں کہ انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ہندوستان پاکستان سے بہت لوگ آئے اور ان کا رواج ہے کزنز میرجز کا بہت. تو انہوں نے اندازہ لگایا کہ ان کے ہاں جو برتھ ایب نارمیلٹیز ہیں یا نوزائیدہ بچوں کی جو تکالیف ہیں بہت ساری مخصوص قسم کی بالخصوص ذہنی امراض کی یا اعضاء کی خرابی کی تکالیف ہیں وہ ان لوگوں میں بہت زیادہ ہیں جہاں کزنز میرجز ہیں. اب اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کرسچنز کے یہاں اس کا رواج کم ہے اور جوز میں اور مسلمانوں میں اس کا رواج بہت زیادہ ہے. اب یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمیں کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی شادی ہوئی ان کی پھوپھی کی صاحبزادی سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی کی شادی کی حضرت علی سے، وہ بھی ان کے قریبی عزیز تھے، کزن تھے ان کے. تو یہ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اس بارے میں دین کوئی رہنمائی دیتا ہے؟ پہلے تو یہ اصولی بات سمجھ لینی چاہیے کہ دین کا دائرہ کیا ہے. دین کا دائرہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کے طبی نقصانات ہمیں بتائے. دین کا دائرہ اخلاقی نقصانات سے متعلق ہے، یعنی جو اخلاقی پہلو ہیں دین انہیں موضوع بنائے گا. چنانچہ یہ جو محرمات ہیں یعنی وہ عورتیں جن سے نکاح کرنا ممنوع قرار دیا گیا ہے اس کی بنیاد اخلاقی اصول پر رکھی گئی ہے. اس اصول پر نہیں رکھی گئی کہ کسی عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں طبی طور پر کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. اس اصول پر رکھی گئی ہے کہ کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اس تعلق کو فحش بنا دیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو اخلاقی لحاظ سے پانچ حرام قرار دی ہیں ان میں سب سے پہلی چیز فواحش ہے. تو فواحش کا اطلاق کیا اس صورتحال پر، یعنی یہ بتایا ہے کہ ماں سے یہ تعلق قائم کرنا، بہن سے یہ تعلق قائم کرنا یہ اپنے اندر شناعت رکھتا ہے. اس کے نتیجے میں کوئی صحیح تمدن وجود میں نہیں آ سکتا. اس کے نتیجے میں گھریلو زندگی پاکیزہ نہیں ہو سکتی. اس کے نتیجے میں رشتے وجود میں نہیں آ سکتے اور رشتوں کا تقدس قائم نہیں رہ سکتا. تو یہ اخلاقی پہلو ہے. دین کا اصلی موضوع یہ چیز ہوتی ہے. چنانچہ اخلاقی لحاظ سے اس نے ایک فہرست مرتب کر دی ہے کہ آپ یہاں نکاح نہیں کر سکتے. کسی نکاح میں طبی طور پر کیا نقصان ہے، کب ہوتا ہے، یہ انسانی تحقیق سے متعلق ہے. تو جو شادیاں عام طور پر پہلے ہوتی رہی ہیں قبائلی زندگی میں وہ تو قریبی اعزائی میں ہوتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ قبائلی زندگی میں اس کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ آپ کے آوان و انصار بن کے کھڑے ہوں. وہاں یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ آپ اپنی مدافعت کے لیے کسی دوسرے سے کو مدد دے سکیں. آپ کے رشتہ دار، آپ کے اعزاء، آپ کا قبیلہ ہی آپ کی مدافعت کے لیے کھڑا ہوتا ہے. اب بھی جہاں جہاں قبائلی تمدن موجود ہے، ابھی بھی دنیا میں ہے بہت سی جگہوں کے اوپر، تو وہاں زیادہ تر شادیاں اسی طریقے سے ہوتی ہیں. کسی چیز کا طبی نقصان سامنے آ گیا فرض کیجئے تحقیق کے نتیجے میں تو آپ اس سے بچ جاتے ہیں. یہ معاملہ باقی سارے امور میں بھی ہو رہا ہے. آپ سگریٹ نوشی کو دیکھ لیجئے، یعنی سگریٹ نوشی جو ہے اس کے اندر اخلاقی پہلو زیر بحث نہیں تھا، دین نے اس کو موضوع نہیں بنایا. اب معلوم ہوا کہ اس کا انسان کو نقصان پہنچتا ہے، طبی نقصانات سامنے آ گئے تو ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ اس سے بچنا چاہیے. اگر اس میں یہ قباحت ہے، ظاہر قدرتی کی طرف سے اللہ نے جو نظام بنایا ہے اس کے اندر اس چیز کے اندر یہ مسئلہ پیدا ہو رہا ہے، تو کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا کہ اس بارے میں کوئی عمومی ہدایت ہوتی یا حضور کا عمل یا حضور کی ہدایت؟ جبکہ ایک جگہ میں نے یہ بھی پڑھا کہ حضور نے غالباً کسی روایت میں یہ فرمایا بھی ہے کہ شادیاں ذرا دور کیا کرو. اس طرح کی کوئی روایت میری نظر سے تو نہیں گزری، لیکن اگر فرض کر لیجیے ایسی کوئی بات بھی ہو تو وہ بھی کسی اخلاقی پہلو سے ہوگی. یعنی دین کا اصل میں یہ دائرہ ہی نہیں ہے. ایک چیز آپ کے لیے نقصان دہ ہے اس کو آپ اپنی عقل سے جان سکتے ہیں، نقصان دہ ہے طبی لحاظ سے، جسمانی لحاظ سے یا کسی اور پہلو سے، اس کے لیے انسان کو عقل دی گئی، اسی کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے. اس میں دین سے تقاضا ہی نہیں کرنا چاہیے. ایک معاشی طریقہ ہے، مثال کے طور پر معاشی عمل ہے، اس میں کوئی آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے، آپ کی معیشت کو، آپ کی معاشرت کو نقصان پہنچ سکتا ہے، اور وہ نقصان بالکل مادی نقصان ہے، دین اسے موضوع نہیں بنائے گا. آپ دیکھیں نا حفظان صحت کے بہت سے اصول ہیں جو آپ ہی دریافت کریں گے. مچھروں کو مارنا ہے، کون سے مچھر سے ملیریا پھیلتا ہے کون سے نہیں پھیلتا یہ آپ ہی طے کریں گے. کون سے جانور ہیں کہ جن کو آپ کو سوسائٹی سے ختم کرنا چاہیے یہ آپ ہی فیصلہ کریں گے. اس طرح کی تمام چیزیں جتنی ہیں ان کے بارے میں اصل میں یہ انسانی عقل ہے جس کو فیصلہ کرنا چاہیے. چنانچہ اگر تحقیقات سے یہ معلوم ہو جائے تو لوگوں کو آپ اس کو شریعت کے ممنوعات کی حیثیت سے نہیں بلکہ طب کے حوالے سے متنبع کریں گے، جیسے سگریٹ پینے سے روکتے ہیں. اگر اس چیز کو یہ کہا جائے کہ دین نے جو رشتے بیان کیے جہاں شادی ہو سکتی ہے اور یہ اس میں مباح رشتوں میں شامل ہے نا، یعنی یہ حرام نہیں ہے بلکہ حلال رشتے ہیں جہاں شادی ہو سکتی ہے، تو لوگ یہ اعتراض کرنے کا کوئی تو موقع نہیں پا سکتے کہ بھئی دین نے چونکہ ایک ایسی جگہ اجازت دے دی ہے جہاں یہ مفسدہ موجود ہے. اس بات کو یوں بیان کرنا چاہیے کہ ہر جگہ شادی کرنا جائز ہے سوائے ان رشتوں کو جو دین نے ممنوع قرار دیے ہیں. تو ایک چیز جائز ہے، جائز اور مباح ہے جس کے بارے میں ہماری عقل فیصلے کرتی ہے. جس چیز کو اللہ تعالیٰ ناجائز قرار دے دیتے ہیں اس کی بنیادیں تو اخلاقی ہوتی ہیں.
وہ انہوں نے ناجائز قرار دے دیا. یعنی پھر تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ جہاں جہاں کوئی نقصان ہو سکتا ہے بعض نسلوں میں کوئی نقصانات کل سامنے آ جائے, ہو سکتا ہے کہ بعض نسلوں اور بعض قبیلوں کے مابین شادیوں میں کوئی نقصانات سامنے آ جائے. تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے. سب سے پہلے ہمیں یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ دین کن چیزوں سے متعلق, دین کا سکوپ کیا ہے. دین کا موضوع اصل میں اخلاقی تطہیر ہے, اخلاقی تزکیہ ہے. طبی نقصانات دین کا موضوع نہیں ہے. یعنی یہ چیزیں ہیں ہی ہمارا موضوع, اور ہمیں اس پہ تحقیق یعنی یہ بات بھی پھر اس سے ثابت ہوگی کہ دین ہی ہر بات کا جواب نہیں دے گا. یعنی اگر کوئی جاننا ہو کسی چیز بات کو خود رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا. آپ نے بتایا کہ میں تمہیں دین بتانے کے لیے آیا ہوں, میں تمہیں کھجوروں کو پیوند لگنے کے طریقے بتانے کے لیے نہیں آیا. یہ جو واقعہ آپ نے چارپائی کیسے بنانی ہے, آپ نے ایٹم بم کیسے بنانا ہے, آپ نے کسی دوا پر کیسے تحقیق کرنی ہے, یہ دین کا موضوع نہیں ہے. ہمیں یہ جاننا چاہیے. دیکھیے, آپ جب ایک ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو آپ اس سے انجینئرنگ کے مسائل پر تو کوئی ہدایت نہیں لینے کی کوشش کرتے نا. یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے عقل انسانی پر چھوڑ دی ہیں. کہاں کوئی نقصان ہے آپ کے لیے, کہاں کوئی فائدہ ہے آپ کے لیے, آپ اگر عقلی لحاظ سے, علمی لحاظ سے اس کو جان سکتے ہیں تو آپ اس کو جان لیں گے. دنیا میں بے شمار چیزیں ہیں جن کے فوائد, نقصانات کو ہم جانتے ہیں. عہد بہد ان میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. دوائیں ہم نئی سے نئی دریافت کرتے ہیں, ان کے نقصانات سے واقف ہوتے ہیں. اسی طریقے سے موسموں کے معاملے میں جو تغیرات پیدا ہوتے ہیں ان سے بچنے کے اسباب پیدا کرتے ہیں. یہ سب انسانی عقل. میرے خیال میں اس میں تو جو بات میری سمجھ میں آ رہی ہے وہ اور بہت اس کو زور سے بیان کرنے کی ضرورت ہے. اگر وہ وہی بات ہے جو آپ فرما رہے ہیں کہ دین اصل میں جو حکم بھی دیتا ہے یا کسی چیز سے روکتا ہے اس کا دائرہ اصل میں اخلاق سے پھوٹتا ہے, اور اس کے علاوہ جو دوسرے محرکات ہیں یا داعیات ہیں, دین کو ان سے غرض نہیں ہے. ظاہر بات ہے جی. باقی چیزوں کے بارے میں دیکھیں, اللہ تعالیٰ اس کائنات کا خالق ہے, اس نے باقی چیزوں کے لیے انسان کو عقل دے رکھی ہوئی ہے. وہ اس کو استعمال کرے, تجربے اور مشاہدے سے چیزوں کو حاصل کرے. بہت سی چیزوں میں انسان استقرا کرتا ہے اور اسے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا اس چیز میں تو نقصان ہے, یا فلاں چیز میں بتدریج نقصان پیدا ہو جاتا ہے. اب آپ نے ایک پل بنانا ہے, آپ نے دریاؤں میں ڈیم بنانے ہیں, آپ نے بجلی پیدا کرنی ہے, یہ بتانے کے لیے دین نہیں آیا. اس کے لیے انسانی عقل کی طرف مراجعت کیجیے. ورنہ تو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر یہ ساری چیزیں دین کا موضوع ہیں تو اس وقت سب سے زیادہ دین کے نقطہ نظر پر قائم پھر مغرب ہوگا. وہ دنیوی علوم ہے, سیکولر علوم ہے. اصل میں اس میں غلط فہمی کا باعث غالباً یہ بات بنی کہ وہاں کچھ رشتے بتائے گئے جہاں شادی کرنا جائز قرار دیا گیا, روا قرار دیا گیا. یوں کہیے کہ یہاں شادی کرنا ممنوع قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صرف وہ بتایا ہے. اچھا, باقی جتنی چیزیں ہیں وہ جائز ہیں شرعن, لیکن ان سے روکا جا سکتا ہے اگر ان میں کوئی مفسدہ پیدا ہو جاتا ہے, کوئی خرابی پیدا ہو جاتی ہے. اب مثال کے طور پر دیکھیں نا, اللہ تعالیٰ نے ایک سے زیادہ شادی کرنے پر پابندی نہیں لگائی. اللہ تعالیٰ پابندی لگا دیتے تو قیامت تک کے لیے لگ جاتی. لیکن ہم اپنے حالات کے لحاظ سے پابندیاں بھی لگا سکتے ہیں, کوئی پروسیجر بھی بنا سکتے ہیں. اسی طرح دیکھیے, اللہ تعالیٰ نے مرد کو طلاق دینے کا حق دیا اور اس کا ایک پورا پروسیجر بتا دیا کہ کس طرح طلاق دی جائے گی. عورت بھی بعض اوقات طلاق کا مطالبہ کرتی ہے. عورت جب طلاق کا مطالبہ کرے تو اس کا پروسیجر کیا ہونا چاہیے, یہ ہم پر چھوڑ دیا کہ ہم اسے بنا لیں. کل کو ہم بنائیں گے تو ظاہر ہے اسی کے مطابق مطالبہ کیا جائے گا. تو قانون سازی کا ایک دائرہ وہ ہے جس کا تعلق ہماری عقل اور ہمارے علم سے ہے, اس کو ہم ہی پر چھوڑ دیا گیا ہے. اور یہ بات بھی, یعنی ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ بہت محدود پیمانے پہ قانون سازی کرتے ہیں, اور دوسرے یہ کہ قانون سازی ان امور میں کرتے ہیں جن کا تعلق اخلاق سے ہوتا ہے. اور اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اخلاق کے ان معاملات کے اندر انسانی عقل کو یہ حیثیت حاصل نہیں ہے کہ وہ صحیح بات تک پہنچ جائے. دیکھیے بات یہ, بہت سے معاملات میں انسانی عقل صحیح بات تک پہنچ جاتی ہے, بعض معاملات میں بعض وجوہ سے غلطی کھاتی ہے. یعنی عقل کے اوپر بھی کچھ آفات ہیں, ان آفات کی وجہ سے بعض اوقات غلطی لگتی ہے. وہاں انسان اپنے مفادات کا تابع ہو کے, اپنے تعصبات کا تابع ہو کے, اپنے جذبات کا تابع ہو کے غلط فیصلے کر لیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی ہدایت انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے دیا. آپ دین کی پوری ہدایت کا مطالعہ کریں, وہ اصل میں کن چیزوں سے متعلق ہے, آپ کے بدن کی تطہیر سے متعلق ہے, آپ کے کھانے پینے کی تطہیر سے متعلق ہے, آپ کے اخلاق کی تطہیر سے متعلق ہے, اور اللہ کے ساتھ آپ کے تعلق کو ضابطے میں لاتی ہے, جس کو آپ عبادات کہتے ہیں. ان امور کے علاوہ باقی کسی معاملے سے دین کو تعلق نہیں ہوتا. باقی معاملات میں ہمیں اپنی عقل سے کام لینا ہے. مسلمانوں کی ایک بڑی غلطی یہ بھی ہے, اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہم بہت سے علوم و فنون کی طرف لوگوں کی رغبت ختم ہو گئی. یعنی وہ چیزیں جن کے بارے میں ہمیں کام کرنا ہے, تحقیق کرنی ہے, جاننا ہے. اگر فرض کر لیجئے کہ کسی موقع کے اوپر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ فلاں فلاں شادی کرنے کے نتیجے میں کچھ مفاسد سامنے آ رہے ہیں, یہ اصل میں اخلاقی مفاسد نہیں ہیں. یعنی کسی کزن کے ساتھ شادی کرنے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہوا کہ کوئی اخلاقی مفسدہ سامنے آ گیا ہے جو دین نے نہیں بتایا تھا. دین نے جن رشتوں کو حرام قرار دیا, اس وجہ سے حرام قرار نہیں دیا کہ اس میں کوئی طبی خرابی پیدا ہو جاتی ہے, اس لیے ممنوع قرار دیا ہے کہ اس کے نتیجے میں اخلاقی خرابی پیدا ہوتی ہے. یہی بات دیکھیے شراب اور جوئے کے بارے میں قرآن نے کہی. جب لوگوں نے سوال کیا تو قرآن نے کہا اسمہما اکبر من نفعہما, یعنی اس کا کچھ نفع ہے
جو تمہیں حاصل ہو رہا ہے. عرب میں چونکہ اس کی بنیاد پر غریبوں کی مدد کا ایک پروگرام بنایا گیا, چیریٹی ہو جاتی تھی. چیریٹی ہو جاتی تھی. تو یہ کہا کہ اس نفع کا ہم انکار نہیں کر رہے, لیکن ان کا گناہ یعنی وہ اخلاقی قباحت جو ان کے اندر ہے وہ بہت زیادہ ہے.